سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنة تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کو برا لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو وہ اس کے ذریعے اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کی تدبیریں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو، جو وہ کر رہے ہیں ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں یہ بات چل رہی، اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان یہود و نصارہ کو، ان مشرکین کو اپنا رازدان، دلی دوست نہیں بنانا، اپنے بھید ان کے سامنے نہیں رکھنے، ان کے سامنے کسی قسم کے راز کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اپنا رازدان کسی اہل ایمان کو بناؤ، اپنے مومن بھائی کو بناؤ، ٹھیک ہے؟ یہ تو تمہاری صورتحال تو یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی وہ تمہیں کس طریقے سے نقصان پہنچائیں۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی آج کی اس 10 آیت مبارکہ میں مزید وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم تو اپنے طور پر محبت اور دوستی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن ان کی صورتحال ملاحظہ کرو کہ اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو ان کو اس سے بڑا رنج ہوتا ہے، ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی برائی آ جائے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ ان یہود کو، ان مشرکین کو، ان منافقین کو جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی تھی یا مسلمانوں کی کوئی حالت اچھی ہوتی تھی تو وہ ان کے ہاں کیا کہتے ہیں، ایک طرح سے کہ صف ماتم بچ جاتا تھا کہ ان کو یہ خوشی کیوں ملی، ان کو یہ سہولت اور آسانی کیوں ملی ہے۔ اور جب مسلمانوں کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے متعلق پیش آیا کہ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 70 کے قریب شہید، 70 افراد شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا صورت آتی کہ ایک بدبخت نے پتھر مارا تھا
اور پتھر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دندان مبارک تھے اس کو شہید کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بدبخت کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر وہ تلوار ماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خود سا پہنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ کر اندر چہرہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خون ہے کہ رس رہا ہے، جاری ہو رہا، خون نہیں بند ہو رہا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قریبی ایک پرانی چٹائی کا ٹکڑا سا ایک پڑا ہوا تھا، تو زہر سادہ زمانہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جلایا اور جلا کر اس کی راکھ بنائی، وہ راکھ جناب اللہ وہ ڈالی تاکہ وہ بلیڈنگ جو تھی وہ رک گئی، وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اب ادھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گویا کہ ایک طرح سے فرسٹ ایڈ ہو رہی ہے، اور ادھر جو مشرکین ہیں، کفار ہیں اور منافقین ہیں اور اس قسم کے جتنے یہ سارے افراد ہیں، انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العیاذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ وہ جو مشرک تھے، وہ جو کافر تھے، وہ خوشی سے اچھل کود کر رہے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان کے ہاں شادیانے بج رہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو آپ گویا بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو کوئی مصیبت ناگوار حالت پہنچی تو اس پہ وہ خوشی کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی دوران جناب کیا کہتے ہیں اپنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں یہ محض افواہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں اور فلاں جگہ تشریف فرما ہیں، تو آہستہ آہستہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر مسلمانوں پر بھی بڑی گراں گزری، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو خوشی کے شادیانے بجائے مسلمانوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دلیر اور جری شخص، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک پتھر کے ساتھ جو نا دیوار کے پتھر کی وہ جو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا کہ عمر کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو وہ سمجھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی مرہم پٹی نہیں کی؟ کہا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ میری کوئی کمر کی ہڈی شڈی ٹوٹ گئی ہے، بلکہ کیا تم نے سنا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے اندر تو ہمت نہیں ہو رہی سا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عمر کیا شہادت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ چلو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھ سے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا، کہ مطلب یہ وہ ہمت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ادھر مسلمانوں کی یہ حالت اور ادھر کفار بھنگڑے اور خوشیاں اور ناچ اور پتہ نہیں کیا کچھ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال اس وقت پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان کی طرف کیا کہتے ہیں لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ افیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش، جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں افیکم ابو بکر، کیا تمہارے میں ابو بکر ہیں، زندہ ہیں؟ نبی سے پھر خاموش، کوئی جواب نہیں دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا، عمر ہیں؟ نبی سے پھر میں خاموش، کوئی جواب۔ پھر اس نے جناب اللہ وہ خوشی کے نعرے لگائے، اولو حبل اولو حبل، جس کو کہتے ہیں نا کہ حبل کی جے ہو اور حبل زندہ آباد، اس قسم کے نعرے لگائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صبر کا پیمانہ اب کیا ہو چکا ہے، لبریز ہو چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس کو جواب دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو للکارا، ہے اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اگر تمہیں کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو وہ ان کے منہ مرجھا جاتے ہیں، منہ لٹک جاتے ہیں، اور اگر تمہارے اوپر کوئی ناگواری، مصیبت، پریشانی، کوئی اس قسم کی تکلیف پیش آتی ہے تو کیا ہے، یفرحوا بہا، وہ خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج بھی آپ اگر تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر مسلمانوں کی کوئی مسلمان کنٹری ہو، خاص طور پر اپنے وطن عزیز کو دیکھ لیے، اگر کوئی ذرا سی بھی ترقی کرتا ہے نا، کچھ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بہاتا، ایک آنکھ نہیں بہاتا کہ یہاں پر یہ لوگ کس طرح خوشحالی کے ساتھ، ان کی اکنامک کیوں گروتھ کر رہی ہے،
ان کے ہاں سیاسی کیوں استحکام ہے، ان کے ہاں لوگ کیوں خوشی خوشی رہ رہے ہیں وغیرہ ذالک، یہ ان چیزوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن ساتھ ہی جناب اللہ اگر کوئی آ جائے نا، اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی سیلاب جیسے اکثر بیشتر آتے رہتے ہیں، تو پھر ان کی خوشی دینی ہوتی کہ مرو پانی کے اندر ڈوبو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور پھر اس طریقے سے وہ یہ ہمیشہ سے کہوت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے کہ تمہاری تو مصیبت کے اوپر وہ شادیانے اور بھنگڑے ڈالیں اور تم ان کو اپنا رازدان بناؤ، اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال محترم سامعین کرام، یہ بتایا یہ اللہ تبارک و تعالی آگے سے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آگے بتایا کہ اگر دو اصول بتا دیے کہ اگر تم ان اصولوں کی پاسداری کر لو، ان کو مضبوطی سے تھام لو، تو تمہیں ان کے کافروں کے مکر و فریب، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں دیں گی، بالکل نقصان نہیں دیں گی۔ اور وہ دو تدبیریں کوئی بہت مشکل نہیں، بالکل آسان، ایزی، بالکل ایزی ہیں، آسان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ نمبر 1 اگر تم صبر اختیار کرو، نمبر 2 اگر تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچتے رہو، اپنے آپ کو بچا، تو یہ کفار تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ محترم سامعین کرام، آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ان کے حالات کو اور کفار کے حالات کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کو ہی لے لیجئے، ٹھیک ہے نا، کہاں کفار کا 1000 کا لشکر جرار اور کہاں مسلمانوں کے جناب 313، کہاں وہ کیل کانٹے سے لیس، کہاں یہاں پر تو پہننے کے جوتے تک نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ننگے پاؤں ہیں اور تلواریں، چند تلواریں ہیں، چند سواریاں ہیں، اور اتنی سی حالت، جس کے ہاتھ میں جوب ہے وہی لڑنے کے لیے۔ صرف کیا چیز سے؟ یہی دو چیزیں، صبر اور تقوی، للہیت، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، یہ چیز۔ اور یہ جو صبر اور یہ جو تقوی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہی آیات میں نہیں، دیگر آیات کے اندر بھی چل کر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم جہاں پڑھ رہے ہیں، آگے تھوڑا سا آگے کر کے چند آیات آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بتائیں گے کہ بھلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم یہ صبر کر لو، تقوی اختیار کر لو، تو وَيُمْدِدْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے؟ مدد آ جائے گی، یہ سارا کچھ آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئات، اگر تم تقوی اختیار کر لو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بڑا واضح راستہ کیا ہے؟ کھولتے چلے جائیں گے۔ اسی صورت کے آخر میں بالکل یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس صبر اور تقوی کو اس آخری بیان بھی فرمایا کہ ان چیزوں کو تم اپنا لو، دشمن کی چالیں خود بخود ناکام ہو جائیں گی۔ آج ہمارے اندر کیا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی تھوڑی سی اگر 19-20 ہو جاتی تو ہم آہو زاری و ویلا اور یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر دیکھیں دشمن کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے، اب ایک موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، اب موبائل کو اگر طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اس موبائل کے اندر ہمارے اندر ڈر خوف نہیں ہے، اب ہم اس کے اندر پتہ نہیں کہاں رنگ رنگینیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ایمان بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارے اخلاق بھی برے ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری حیا کا بھی وہ جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، پھر انسان کے اندر ایک ول پاور آتی ہے، اندر کی ایک طاقت آتی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طرح صبر کرنا، صبر یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی تکلیف آ گئی تو اس پر صبر کیا ہے؟ گناہوں سے بھی بچنا، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ نیکی پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ ہاں کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اس پہ استقامت اختیار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر یہ تم دو اصولوں کو اپنا لوگے، ان دو چیزوں کو لے لوگے، تو تمہیں جناب اللہ کیا ہے؟ وہ ان کی تدبیریں، ان کا چال بازیاں، ان کے یہ خفیہ تدبیریں کرنا تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں دیں گے۔ اور وہ کون سی؟ صبر اور تقوی۔ فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک ایک چیز کو کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہیں، ان کا نقصان پہنچا دینا بھی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں وہ نقصان وغیرہ بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان زرعی اصولوں کو جو بالکل آسان ہیں ان کو اپنانے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔